نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم صلوا علی الحبیب. سارے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. علامہ نے ہر چیز کے بارے میں جو گر عطا کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ مردہ ہو گئی ہے، یہ مغرب کی طرح بے گانا نہیں ہے، شترے بے مہار نہیں ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے اور وہ پٹا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. صرف شوق دلانے کی ضرورت ہے، انہیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. برادران اسلام، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی نا، یہ تقریباً اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، کیا پوری توجہ رکھنی، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں. کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا تمہیں ابھی وہ دن نصیب نہیں ہوئے؟ 20 سال، 25 سال، 50 سال تمہاری عمریں گزر گئی. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا 40 سال عمر عزیزت گزر، میری 40 سال کی عمر عزیز گزر گئی اور ابھی تک مجھے خبر نہیں ہوئی کہ مجھے کیا بنا. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، میری ماں مومنہ، میرا باپ مومن کلمہ گو. جب میں پیدا ہوا تو میرے کان میں اذان دی گئی اور بتایا گیا کہ تو محمد عربی کا غلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی ندا میرے کانوں میں ڈالی گئی. وہ سب سے پہلی آواز جو میں نے پیدا ہونے کے بعد سنی وہ میرے رب کریم کا نام تھا. وہ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شہادت تھی. اس کے باوجود میں آج تک اگر دیندار نہیں بن سکا اور میرے دل میں وہ شوق، وہ محبت فراواں پیدا نہیں ہوئی تو کس کی کمزوری ہے؟ آج ہمارے والدین کی کمزوری بھی ہے اور ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے سیکھنے کے لیے وہ صحیح نہیں کی. ہمارا دل ادھر نہیں گیا، ہماری توجہ ہی اس جانب نہیں ہوئی جس جانب ہمیں بہت جلد بڑھ جانا چاہیے تھا. تو اللہ پاک جھنجھوڑ کے ارشاد فرما رہے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل ڈر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں ہوا کہ تم اللہ کے خوف سے اس کی طرف بڑھو اور اپنی آخرت کی تیاری کر لو کہ جس آخرت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. آج میں نے جمعے پہ بھی آپ سے عرض کیا، ہر حال میں حساب دینا ہے، ہر حال میں اس محتسب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ محاسبہ کرے گا، وہ گرفت فرمائے گا، وہ پوچھے گا تیرے دن کیسے گزرے تھے، تیری رات کیسی گزری تھی، تو صبح کیسے کرتا تھا، تو شامیں کیسے کرتا تھا. ایسے ہی تمہیں نہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو جو 24 گھنٹے لگاتار ہم میں سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کیا تم بھی مومنوں کے گھر پیدا ہوئے ہو؟ اپنے اپنے ساتھ سوال کریں نا، اپنی ذات کو پوچھیں نا ذرا کہ کیا میں بھی ایمان والوں کے گھر پیدا ہوا ہوں کہ میں نے 24 گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رب کو یاد نہیں کیا. میں جس کا رزق کھا رہا ہوں، میں جس کے دیے سے پہن رہا ہوں، جس کی نعمتوں، جس کی برکتوں اور جس کے دیے ہوئے رزق سے میری پرورش ہو رہی ہے، میں نے اس رب کریم کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے یاد کرنے کی صحیح نہیں کی. اس قدر تغافل، اتنی غفلت کہ ہماری آنکھیں آج رب کو دیکھنے سے دور ہو گئی. اور ایک وقت وہ بھی تھا سیدنا رابعہ بصریہ ایک دن فرمانے لگی اے اللہ، اگر میں تیری جنت کی طلب میں اپنی عبادت کر رہی ہوں تو جنت کو ختم فرما، اور اگر میں جہنم کی خوف سے تیری بندگی کر رہی ہوں تو اسے ٹھنڈا کر دے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ یہ کیسے فرما رہی ہیں؟ جنت کی طلب کے لیے تو ہر کوئی عبادت کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں جنت کے لیے نہیں، میں جنت والے کے لیے بندگی کرتا ہوں. میں جنت والے کے لیے بندگی کرتی ہوں جس نے جنت بنائی ہے، مجھے تو اس کی طلب ہے. ایمان کے درجے تو یہ ہیں، ہم تو جنت والے بھی نہیں بنے، ہم نے تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچنے کی صحیح بھی نہیں کی. آج ہماری عمریں اس حد کو پہنچ گئی، کوئی جوان ہے، کچھ ابھی جوانی میں جا رہے ہیں اور کچھ ہماری طرح بزرگ ہو گئے، بال سفید ہو گئے.
اور ان بالوں نے آ کے یہ پیغام دے دیا کہ تم آخرت کی طرف بڑھنے والے ہو، اس کے باوجود آج تک ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں پھرا۔ اگر نہیں تو پھر یہ قرآن عظیم کی آیت سچ کہہ رہی ہے نا کہ کیا ابھی تمہارے دل نہیں ڈرے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ اسی طرح قرآن عظیم کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے کبھی قرآن میں بھی غور و فکر کیا؟ ساری کتابیں پڑھتے ہو، سارا دن فیس بک لے کے بیٹھے رہتے ہو، ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے رہتے ہو، افلا یتدبرون القرآن، کیا کبھی تم نے قرآن میں بھی غور و فکر کیا؟ وہ کتنے سارے ہو جڑے قرآن بھی پڑھتے ہو، ہمارے دلوں پر تالے لگ گئے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہارے دل بند ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں؟ ذرا اپنے اپنے گریبان میں جا کے آج میں آپ کو صرف آپ کے دلوں سے پردے ہٹانا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں سے جو نقاب پڑے ہوئے ہیں وہ نقاب اتارنا چاہتا ہوں۔ کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی آ جائے تو یہ چیز ہی بڑی ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا اپنے سامنے، ہاں اگر ہم سارے مل کر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، اگر یہ شرمندگی نصیب ہو جائے، میں اس کا بندہ ہو کے اتنا غافل، میں اس کا بندہ ہو کے اتنا اللہ سے دور ہو گیا ہوں کہ میں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی صبح فجر کا مؤذن اذان دیتا ہے کبھی سن کے نماز کے لیے آنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور کبھی میں ظہر اثر مغرب اور عشاء کی لذت لینے آیا ہی نہیں۔ دا اس کا ہوں، کلمہ اس کا پڑھتا ہوں، نام اس کا لیتا ہوں، اور اتنا تغافل کہ مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے۔ اگر اس حال کو پہنچ چکے ہو تو پھر قبر تمہارے قریب کھڑی ہے، لمحہ تمہارے قریب کھڑا ہے جب یہ لذت والی زندگی ختم ہو جائے، دنیا کی عارضی لذتیں فنا ہو جائیں گی، اور پھر وہ پکڑ اور گرفت آئے گی کہ جس کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہوگا، اور ممکن ہے وہ ہزاروں سالوں پر محیط ہو، ممکن ہے وہ ہزاروں سالوں پر محیط۔ بھائی قبر کی زندگی ہم سے 2000 سال پہلے جو فوت ہوئے تھے آج کہاں ہیں؟ بولے نا، وہ جڑے 2000 سال پہلے فوت ہوئے وہ کتنے؟ قبر میں ہے نا۔ جو آج ہم میں سے چلا جائے گا، اگر 2000 سال آگے قیامت نہیں آتی تو وہ کدھر رہے گا؟ یہ عمر تو زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگی، 70 80 100، اس سے زیادہ تو نہیں نا۔ یہ تو 100 سال سے زیادہ نہیں ہے جو دنیا کی لذتیں ہیں۔ یہ جن لذتوں میں میں اور آپ گرے ہوئے ہیں، جن چاہتوں میں اور آپ گرے ہوئے ہیں، جن کی خاطر ہم نماز نہیں پڑھتے، جن کی خاطر ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال 100 سال، اور ادھر 2000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوگا وہ 2000 سال کیسے کہو نا؟ پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو گزرے، اس کی مہربانی ہوگی تو گزریں گے۔ تو جب تک اس کے بندے نہیں بن جاتے رحمت نہیں ملے گی، جب تک اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتے رحمت نہیں نصیب ہوگی۔ ہاں اللہ فرماتا ہے تو جتنا بھی بڑا پاپی ہے، تو نے جتنے بھی بڑے گناہ کر لی ہیں، میرا دروازہ ہے ہی ایسا کہ جب تک تیری موت نہیں آئی تو جو مانگے گا عطا کر۔ دل سیدھا کر، پیالہ سیدھا کر، اپنی نم آنکھوں کے ساتھ مجھ سے توبہ کر، جس لمحے تو معافی مانگے گا پچھلے سارے مٹا دے۔ اور ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب بندہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے پچھلی 20-25 سال کی زندگی میں جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں لکھ دو۔ اس سے بڑا بھی کوئی لجپال ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی کریم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی حبیب ہو سکتا ہے کہ جو اس قدر لجپالی فرمائے کہ میں نے تو بدکاریاں کی تھی، میں نے تو گناہ کیے تھے، میں نے تو اس کی نافرمانیاں کی تھی، میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی تھیں، آج میں نے سچے دل سے توبہ کی، آج میں نے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس نے کہا یہ جو 25 سال کی اس کی بدکاریاں تھیں ان کو بھی اٹھا کے نیکیوں میں ڈال دیا، اور گنتی میں وہ بھی نیکیوں میں آ گئی۔ اس لجپال خدا کے بندے ہو کے ہم نے اسے تعلق ہی چھوڑ دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ بند ہو گئے ہیں کہ تم سمجھ نہیں چاہتے۔ میرے خیال میں ہمارے ان دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی ہدایت سے بند۔ یاد رکھو اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مولا وہ وقت نہ لانا کہ ہمارے دل تیری یاد سے بند ہو جائے، ہمارے دل تیری یاد سے اتنے غافل ہو جائیں کہ وہ ہدایت کی طرف بڑھ ہی نہ سکیں۔ یا اللہ میں گناہ گار صحیح، میں بدکار صحیح، میں برا صحیح، میں پریشان حال صحیح، تیری راہ سے دور صحیح، لیکن میں مولا تجھ سے غافل نہیں ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اور ہم سب مل کر کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔
پر ایمان بھی ہے، یہ ہمارے دلوں کی جان بھی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا نور بھی ہے، یہ ہماری کانوں کا سرور بھی ہے۔ یہی کلمہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم برے صحیح، لیکن ہم اپنے رب سے منہ پھیرنے والے نہیں، ہم اس کی توحید کے پیروکار ہیں اور اس کے رسول گرامی ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلتوں سے بچائے۔ یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ اب ایک رسول اللہ کا ارشاد گرامی جو ہے ہی میں سمجھتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میں اکثر آپ کو سنایا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی، دیکھو نا تسی میں سارے مسلمان ہیں نا، نبی پاک فرماندے پہ تواڈے اسلام دی خوبصورتی، آپ کے ایمان کی خوبصورتی، حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ہے کہ تمہاری زندگی سے بے مقصدیت نکل جائے، تمہاری زندگی سے بے مقصد کام نکل جائیں جس کا کوئی مقصد نہیں۔ مثلا میں 2 گھنٹے مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، میں 1 گھنٹہ گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے کام نہیں تھا، میں ایسے گپے ہانک رہا ہوں، یا مجھے کہنے دیں کہ نہ عشاء پڑھی نہ مغرب پڑھی، رات ہو گئی، بستر پہ لیٹ گئے، 2 بجے تک نیٹ چل رہا ہے، فیس بک پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، گپیں لگ رہی ہیں، کوئی مقصد نہیں۔ جب 2 بجے جاگنے کا وقت ہوا اس وقت میں سو گیا، پھر مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ صبح کب ہوئی، اور میری صبح اس وقت جا کے ہوئی جب لوگ آدھی ڈیوٹیاں کر چکے تھے، جب اپنے آدھی دکانداریاں کر چکے تھے، 12-1 بجے جا کے میں جاگا۔ یہ معیار اسلام کا نہیں ہے۔ آج کے زمانے نے ہمیں یہ معیار دے دیا، لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، جو جاگنے کا وقت تھا اس وقت سو گئے، اور جس وقت سونا تھا اس وقت جاگ گئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا ہے نا، فجر کے وقت کا سونا، وہ رزق کو روک دیتا ہے۔ آپ آج شکایت کرتے ہیں سروس نہیں مل رہی، سروس ہے تو بڑی کم تنخواہ والی ہے، گزارا نہیں چل رہا، ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے، کسی کے پاس تعویذ دم کے لیے جاتے ہیں، کسی سے آپ دعا کرانے کے، کوئی مہربانی کریں۔ غلطی میرے اندر اپنے اندر ہے کہ میں نے کبھی فجر کے وقت نماز پڑھی ہی نہیں، اس وقت جو اللہ سے رزق مانگنے کا وقت تھا میں کبھی جاگا ہی نہیں، اس وقت تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی، خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ فجر کا سورج کب طلوع ہوا تھا۔ مومن کی زندگی کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے، ہمارا دن زور سے شروع ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو زور کے کیا اثر کے وقت جاگتے ہیں۔ لائف سٹائل یہ کس نے ہمیں دیا؟ یہ ان غیروں نے دیا جو میں نے جس شعر سے آغاز کیا تھا۔ علامہ نے کہا نا، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فرنگی خیالات، وہ راتوں جاگتے ہیں، دن کے وقت سوتے ہیں، کوئی کام نہیں، ایسی زندگی ڈنگروں کی طرح گزر جاتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈنگروں کی طرح جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جو میرا ذکر چھوڑ جاتے ہیں۔ برادران ذی قدر، سب سے پہلا آج کی ہدایت سمجھ لیں، آج کا جو سبق آپ نے لے کے جانا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے اس عمل میں تبدیلی لائیں کہ ہم نے بے مقصد کام روکنے ہیں۔ کیا کرنا ہے جی؟ بے مقصدیت کو روکنا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جس کے لیے پیدا کیا، مجھے روٹی بھی کھانی ہے، مجھے کپڑے بھی پہننے ہیں، مجھے اپنی زندگی کے معاملات بھی کرنے ہیں، مجھے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، دوستوں یاروں سے بھی ملنا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو میری بندگی کے اوقات ہیں ان میں میں کسی صورت بھی یہ وقت اس کے ساتھ شیئر نہ کروں، اس مصروفیت کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ اذان ہو گئی ہے، اب اگلا کام یہ ہے کہ جب تک فرض ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک میرے اندر قلق اور اضطراب موجود ہے۔ ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، ایسے ہیں جب اذان ہوتی ہے جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے سکون سے نہیں بیٹھتے، ان کی بھی زندگی چل رہی ہے، ان کے بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی اچھا لباس پہنتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہر طرح کا تسلسل موجود ہے۔ کیا اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میرے ہوتے ہو نا میں تمہارے وقت میں برکت ڈال دیتا ہوں، اس وقت سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اسی وقت میں ہر طرح کی آسانی اور آسودگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کے رستے سے دور ہوتے ہیں تو آپ کے وقت کی برکت اٹھ جاتی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اب ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم کہیں بھی پورے نہیں اتر رہے اس لیے کہ یاد خدا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو بے مقصدیت اپنی زندگی سے نکالیں، تعلیم کو مقصد بنائیں، اپنے والدین کی اطاعت کو مقصد بنائیں، اپنے رب کی یاد کو مقصد بنائیں،
دین سیکھنا ایک بہت بڑی ضرورت ہے. خواہ وہ ایک بات ہی کہ نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، مجھ سے اگر ایک لفظ بھی سنا ہے نا اس کو آگے امت میں پہنچاؤ، اچھا ہو، خیر والا ہو. آج دو طرح کے نقصان ہیں. آج جو ہمارا فیس بک والا میڈیا ہے نا، اور یہ جو کتابیں اب ہم نے کھول لی ہیں نا، ان کتابوں میں اکثر چیزیں فیک آ رہی ہیں. فیک جانتے ہیں؟ اب بس ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معافی دے، ایسے ظالم پیدا ہو گئے ہیں جو لکھ رہے ہیں حدیث بخاری شریف حدیث نمبر فلاں، آگے اپنا قول ظالم نے لکھ دیا ہے، اس کا بخاری سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کا مسلم شریف سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم جیسے نااہل جنہوں نے دین پڑھا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فوراً مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیالے ویسے ہی خالی ہیں. ہم نے حقیقت حال تو ہم نے پڑھی نہیں ہوئی. جو جانتے ہیں وہ تو فوراً جان جائیں گے کہ اس نمبر کی حدیث پوری بخاری شریف میں ہے ہی کوئی نہیں. آپ ایک تو اس پہ بلیو نہ کریں، بالکل اس پہ نہ جائیں جب تک کوئی نئی بات آپ کو ملے، جب تک اس نئی بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعی دین ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ واقعی قرآن شریف کی آیت طیبہ ہے. آپ اگر نابلد ہیں، آپ اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھیں، سوال کریں، اور جب کلیئر ہو جائے اس وقت عمل کریں. یقین کریں میں کہوں تو غلط نہیں ہوں کہ 70% چیزیں فیک آ رہی ہیں. لوگ اپنے مقاصد کے لیے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ اس میں بہہ کے جا رہے ہیں. اپنی زندگی سے بے مقصدیت نکالیں، مقصد والی زندگی بناؤ. دیکھیں فجر کی نماز پڑھ لیں نا، بس 5 منٹ ہو، فجر کی نماز پڑھ لیں، زور تک اپنا کام کرتے رہیں، سروس کریں، اپنے کام کریں، ہل چلائیں، جو ڈیوٹی ہے وہ کریں. نیت اور ارادہ یہ رکھیں کہ جب زور کی اذان ہونی ہے تو پھر جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. جب آپ زور کے لیے آئے، اللہ پاک اتنا کریم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کا یہ درمیان والا سارا وقت بندگی میں ڈال دو. اس سے بڑھ کر بھی کوئی لجپالی ہوگی؟ آپ نے زور پڑھ لی نا، پھر اپنے کام میں لگ گئے، وضو بھی نہیں رہا، توجہ بھی نہیں رہی، منہ بھی قبلے کی طرف نہیں رہا، کام اپنا کر رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، پھر نیت میں یہ تھا کہ امام کے ساتھ جا کے عصر کی نماز پڑھوں گا. جب عصر پڑھ لی تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے کا یہ درمیان کا سارا وقت بندگی میں ڈال. حتیٰ کہ اس حدیث پاک کے آخری لفظ کیا ہیں کہ ایک آدمی نے جمعہ پڑھا اور اس انتظار میں لگ گیا کہ اب اگلا جمعہ آئے گا تو جمعہ پھر پڑھوں گا، تو پورا ہفتہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا وقت پہ اور جمعے کی انتظار میں رہا. جب ایک جمعے کے بعد اگلا جمعہ آیا، وہ جمعہ جماعت سے پڑھ لیا تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر، میرے بندے کے پورے ہفتے کے گناہ. اسی طرح یہ مجلس جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس ذکر، وہ شخص جو کسی مجلس ذکر میں بیٹھا، یہ نصیحت کی محفل ہے، ذکر کی محفل، تو جو اس میں بیٹھا مجلس میں، کفر اللہ تعالیٰ بذالک المجلس عشرۃ مجالس سوء، حضور فرماتے ہیں اللہ اس مجلس کے صدقے 10 گندی محفلیں معاف کر دو. جہاں آپ نے غیبت کی تھی، جہاں آپ نے چوری کی تھی، جہاں دھوکہ کیا تھا، جہاں چغلی کی تھی، جہاں کوئی بری بات کہہ دی تھی، برا کام کر لیا تھا، جب آپ ادھر آئے نا اللہ کے لیے بیٹھے، جو ہفتے کے بعد ہم ایک دن بیٹھیں گے، اس کی برکت کتنی ساری ہے. تو دن کی جو 10 گندی مجلسیں تھیں جن میں گناہ تھا، اللہ تعالیٰ اس ایک نیک مجلس کا صدقہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمیں بیٹھنے کی. آج میں نے صرف ابتدائیہ ایک آپ کو انٹروڈکشن کروایا کہ ہم کیا کریں گے، ہم اپنی دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بے مقصدیت چھوڑیں، توبہ کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانے کی نیت کریں. اللہ کے حضور جھکنے کی نیت کریں گے، فجر کی نماز سے بسم اللہ کریں. سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ اس کے حضور اسے سجدہ کرنا شروع کر دو. شیطان وویلا کرنے لگتا ہے، ہائے مجھ سے یہ بندہ گیا، ہائے مجھ سے یہ بندہ. جب تم اللہ کے حضور جھکو گے تو تم مقابلے میں اللہ کے بندے بن جاؤ گے اور شیطان کے مقابلے میں آ جاؤ. پھر ہمیں اس سے مقابلہ کر کے اللہ کی طرف بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پھر بڑھتے ہی جانا. اب دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن، یہ بھی میری بات نہیں. قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی جعل اللیل لتسکنوا فیہا، اللہ وہ ہے جس نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم سو جاؤ اور سکون حاصل کرو.
دن کی تھکاوٹیں اتار لو، اپنے دن کی جتنی جھنجھٹیں تم نے اٹھائی تھیں، جو تمہارے اعصاب تھک گئے تھے، رات تمہیں اس لیے دی ہے لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، واللیل والنہار مبصرا، اور دن اس لیے دیا ہے کہ وہ تم غور و فکر کرو، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے شواہد دیکھو، اس کی روشنی میں تم کماؤ، تم رزق کے لیے نکلو، تم اپنے بچوں کے قسم معاش کے لیے نکلو، اپنی خیر کے لیے نکلو، پڑھنے کے لیے نکلو۔ دن محنت کے لیے ہے، رات آرام کے لیے۔ مقصدیت میں کیا چیز آئے گی؟ مقصدیت میں کیا چیز آئے گی کہ ہم اللہ کے لیے اپنے نیک کاموں کا ارادہ، بہتری کا ارادہ، خیر کا ارادہ کریں اور اپنے آپ کو بامقصد کر لیں۔ اور بامقصدیت کی پہلی سیڑھی نماز، پہلی سیڑھی نماز اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکنے کا عادی بنائیں، اور یہ اپنی اندر، یہ اگرچہ مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا لیکن کرنا ہے۔ آج سے عشاء پڑھی، تھوڑے وقت کے لیے جو کام ہے وہ کیا اور سو گئے، فجر کے لیے خود بخود جاگیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ میڈیا استعمال کریں، میڈیا آج ضرورت ہے، لیکن میڈیا کو اس طرح استعمال کریں جیسے اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ میڈیا انتہائی فائدہ مند، یہ ٹیلی ویژن فائدہ مند بھی ہے، اور ٹیلی ویژن جتنی بڑا نقصان بھی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو وہی فائدہ مند ہے، اور اسی ٹیلی ویژن سے آپ اگر بری چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ موبائل ایک آلہ ہے، اس آلے کا استعمال درست ہو تو درست ہے، استعمال غلط ہو تو یہ بدکاری کی طرف لے جائے تو یہ نرا شیطان ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود روکنا ہے نا۔ دیکھیں، نیکی اور بدی دونوں راستے کھلے ہیں۔ دیکھو نا، تسی اگر مسجد آؤندے ہو صبح تو تمہیں کوئی روکتا بھائی نہ جا۔ اللہ نے ہمیں وہ علاقہ دیا ہے جس علاقے میں اللہ کی بندگی سے روکنے والا کوئی نہیں۔ اختیار موجود ہے، صبح اٹھو مسجد آ جاؤ، اور اگر آپ صبح اٹھ کے کسی گندے کام کے لیے چلے جائیں تو کیا تمہیں کوئی روک رہا ہے؟ چلے جاتے ہو نا، چھپ کے گیا جیسے بھی گیا۔ یہ بندے کے اندر اختیار اور ارادہ موجود ہے، اللہ نے اسی ارادے کا امتحان لینا ہے۔ یہی پوچھنا کہا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں و پھلوں کی کمی دے کر آزمائیں گے تمہیں، تم کیسے ہو۔ وہ نیت، وہ ارادہ جس سے تم مسجد آ گئے، اس ارادے میں وزن آ جائے، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، وہ تمہارا قیمتی ہو جائے گا وقت۔ اور جس ارادہ کر کے تم گھر میں لیٹے رہے یا تم کسی بری کام کے لیے چلے گئے، اس سے تمہیں گناہ ملے گا، اور تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شان اور کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے ارادے سے اچھا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو نا، نیت تو چنگی کرو نا، نیت اچھی کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے بھروسہ کر، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اپنے آپ کو تیار کر اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قدم اٹھا اور پھر اس کی بارگاہ میں توکل کر لے، وہ اللہ کبھی تجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی ذمہ داریاں کما حق و ادا۔ آج میں نے اور کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہ بامقصد زندگی شروع کریں۔ آپ میرے ساتھ مل کے کہیں، بامقصد زندگی۔ اور بامقصد زندگی کیا ہے؟ جو کام میرے بھلے کے ہیں میں وہ کروں، اور جن کاموں میں میرا یا میرے والدین کا بھلا نہیں میں وہ دیکھیں، ہر نشہ دنیا کا ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ لگ جائے تو یہ کبھی ختم نہیں، قبر میں بھی ختم نہیں ہوگا، حشر میں بھی ختم نہیں ہوگا، جنت بھی لے جائے۔ یہ سارے نشے عارضی ہیں جو قبر سے پہلے تک ہیں۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی دیگر نشہ کرتا ہے، کوئی کسی موبائل کے نشے میں پڑ گیا ہے، کوئی کسی چائے کے نشے۔ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں جو آخرت میں جائے۔ ایک ہی لذت ہے جو آخرت میں لے جائے گی، وہ ہے تلاوت قرآن اور نماز۔ تلاوت قرآن اور نماز۔ آج ہم بامقصدی زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہاں سے ناظم صاحب ابھی دعا کریں گے، دعا کر کے ہم بامقصد زندگی کا آغاز کرنے کی نیت کر کے اٹھیں گے اللہ کے حضور۔ جن لوگوں نے مجھے سنا، جن لوگوں نے مجھے دیکھا، میں ان سب کے لیے یہی کہا، اپنی زندگیوں میں بہتری لاؤ، مومن بن جاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نبی کی امت کا جھنڈا اٹھا لو۔ ہر بندے نے یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ہر بندے نے اپنی نسل کی خود آبیاری کرنی ہے، ہر بندے نے اپنی نسل کی خود آبیاری کرنی ہے، خود اس کو پانی دینا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری لینی ہے، آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داری لینی ہے۔ جن کے نہیں اللہ انہیں کل اولاد عطا فرمائے گا، انہیں اپنی اولادوں کی ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو شیطان سے بچا کے رحمان کا بندہ بنانا ہے۔ میرا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔